لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے حکمت کے حوالے سے اور شکر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں. مزید بیان انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حکمت کے حوالے سے آپ نے سنا. دوسری بات شکر. آپ کو بتایا تھا شکر کا مطلب اللہ کی نعمت کی قدر کرنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا. یہ اصلی شکر ہے. جو بھی نعمت ملی اس کی قدر کریں، دیکھ بھال کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں. اور جو شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالی بے پرواہ ہے. اللہ کو کسی کی کسی طرح حاجت اور ضرورت نہیں. شکر کرنے والے کی نعمت میں
برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ جو شکر نہیں کرتا وہ نعمت کو کھو دیتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے۔ ہم لوگ اپنے خواہشات اور خیالات کی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ ہماری تسلی ہو، ہم سیٹسفائیڈ ہوں، ہم جس طرح چاہتے ہیں ویسا ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالی ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں شکر کرنے کا مزاج اور رواج یوں لگتا ہے جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا کتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ہوا، پانی، دھوپ، موسم، زمین، فضا، کیا کچھ ہے فری ملتا ہے۔ آپ کو آکسیجن ہاسپٹل میں لینا پڑ جائے، ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے۔ اللہ کی طرف سے مفت مل رہا ہے، ہم شکر نہیں کرتے۔ رات سوئے پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، نیا دن، نئی زندگی ملی، اللہ کی مہربانی ہوئی، شکر کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ وقت گزر جائے پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ انسان ناشکرا، کتنی مخلوق ہے، اس میں صرف انسان کو شکر کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہی ناشکری کرتا۔ تو وہ ناشکری کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، وہ ہر قسم کی حاجت سے پاک، سب اس کے محتاج ہیں۔ جس کو بھلا چاہیے اپنا، وہ شکر کرے۔ تکلیف ہو، راحت ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر حال میں کیا کہنا ہے؟ رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ راضی برضا ہونا اللہ تعالی کے بندے کا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ انعام ہے۔ مگر نہ ہم نے سیکھا، نہ آگے بچوں کو سکھاتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آ جائے شکایت کرتے ہیں، راحت پر شکر نہیں کیا، تکلیف پر شکایت فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ یہ تو اس کی مہربانی ہے، وہ نوازتا ہے۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہم پر
اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ شکر کرنا سیکھیں۔ شکر کرنے والے زبان سے، دل سے، ہر طرح شکر کریں، نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اسے نصیحت کرتے ہوئے۔ نصیحت اس کے معنی ہیں بھلا چاہنا، خیر خواہی، ویل وشنگ، کسی کا اچھا چاہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیحت۔ کیا کہتے ہیں؟ واعظ، اس کے معنی بھی نصیحت کے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، نہ بنانا، نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔